جب ہم پارہ 25 سورت زخرف آیت نمبر 36 کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، یعنی کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو اس کا ساتھی رہتا ہے. اب وہ لوگ کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہیں، جو اپنے رب کی یاد سے غافل ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو دعائیں نہیں پڑھتے، جو وظائف نہیں پڑھتے، جو قرآن کریم نہیں پڑھتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہم ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں. وہ کافر ہو یا پھر ایسا مسلمان جو کافروں کے درمیان رہ کر وہ ان جیسا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے. اب وہ شیطان کہ جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سب سے پہلے وہ بندش جو لگاتا ہے نا، وہ تمہیں نیک کاموں سے دور کرتا ہے. وہ برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، وہ برے کام تمہارے سامنے آسان کر کے پیش کرتا ہے. کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے، اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے. اور جب اس پر وہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کو کوئی اچھائی کا کام دکھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، اور جب وہ کوئی برائی کا کام دیکھتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے، تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور جب وہ شیطان تمہارے قریب ہوتا ہے، جب وہ تمہارے قریب ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ان خواہشات کو تمہارے آگے رکھتا ہے، پھر تمہارے اندر یہ تمیز ختم کر دیتا ہے کہ گویا تم جو کما رہے ہو وہ کیا ہے، تم جو کما رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے، تم جو کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو سب سے پہلے روکنے والا، سب سے پہلے بندش لگانے والا کون؟ وہ شیطان جو تمہارے اوپر مقرر ہے. تو گویا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہم بندش کے لپیٹ میں آ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف رزق کی بندش ہوتی ہے، جبکہ کفار کے پاس رزق کی کمی ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بندش صرف مسلمانوں پر ہوتی ہے، غریبوں پر ہوتی ہے، امیروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ یاد رکھنا یہ ایک ایسی بندش ہے کہ جو ہر اس شخص میں موجود ہوتی ہے کہ جو رب کی یاد سے تغافل برتتا ہے. یہ تو بندش ہے وہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ حقیقت بندش یہ ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے، اس سے کوئی پناہ نہیں مانگتا. بس دل میں وسوسہ آ جائے کہ فلاں نے ہم پہ بندش لگا دی، اس کے لیے ہم اپنے رات دن پڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں، رات دن سب کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہم اس بندش کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اب ہم آتے ہیں اس بندش کی طرف کہ جو بندش مسلط کی جاتی ہے. ایک بندش تو وہ جو شیطان کی طرف سے ہے، ایک بندش وہ کہ جو انسان ہی کی طرف سے ہے اور جناتوں کی طرف سے ہے. یاد رکھیے گا کہ بندش جنات بھی لگاتے ہیں، بندش انسان بھی لگاتے ہیں، آپ کے دشمن بھی آپ کے اوپر روکتے ہیں. کیوں پناہ مانگی گئی ہے کہ من شر الحاسد اذا حسد، حاسدین کے حسد سے کیوں پناہ مانگی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے ہر کام میں وہ
بند باندھتا ہے. اب لوگ اپنے انتقام کے لیے، اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، تو وہ لوگ پھر ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اس کے رزق پہ بندش لگاتے ہیں، اس کے کاروبار پہ بندش لگاتے ہیں، اس کی اولاد پہ بندش لگاتے ہیں، اس کی صحت پہ بندش لگاتے ہیں، رشتوں کی بندش لگاتے ہیں، شادی کی بندش لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جنسی بندش بھی لگا دیتے ہیں کہ جس سے اس کی نسل آگے نہیں چلتی. آج میں ان تمام بندشوں کا میں آپ کو توڑ بتاؤں گا اور اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، چاہے تھوڑے ہی پہر یاد کر لیں، چاہے تھوڑے ہی وقت یاد کر لیں، لیکن اس کو یاد کر لیں. کیونکہ جب انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کو یاد کرتا ہے، اور رب جس کو یاد کر لے اس کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. اب وہ بندش جو مسان کی جادو سے لگائی جاتی ہے، وہ بندش جو سفلی اعمال کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، وہ بندش جو جادو کے زور کی وجہ سے لگائی جاتی ہے، تو پھر اس میں مختلف علامتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ کیا علامتیں؟ یہ بھی سن لیں کہ جیسے محبت کا نفرت میں بدل جانا، رزق میں کمی ہو جانا، چڑچڑاپن ہو جانا، کاہلی اور سستی کا غلبہ ہو جانا، جسم کا وقتاً فوقتاً سن ہو جانا، خواب کی حالت میں، اس حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ تم کو کوئی شخص پکار رہا ہے اور تم اس کی پکار سن رہے ہو لیکن جا نہیں پا رہے. اس حالت میں دیکھنا کہ تم جکڑے ہوئے ہو، تم رسی سے بندھے ہوئے ہو، تم زنجیر سے بندھے ہوئے ہو. خواب میں اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتے دیکھنا، یہ سب وہ علامتیں ہیں جو ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی گرد ایسا ہے کہ جو تمہارے دائرہ حصار کے اندر کوئی گرہ لگا رہا ہے تمہارے قریب آنے سے ان نعمتوں کو. اور پھر یہی آہستہ آہستہ پختگی کی طرف چلی جاتی ہے اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ جسے کسی کانٹریکٹ کا ملنا، پوری امید، پورا یقین، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر آخر کے اندر وہی کام بکھر کے رہ گیا. تمہاری کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل تمہاری سکسیسفل ہو چکی ہے، اب آگے کا اسٹیپ بڑھنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جانا، اس شخص کا دل تم سے پھر جانا، یہی علامتیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالی ہمیں ایسے علامتوں سے اور ایسی بندشوں سے دور رکھے. یاد رکھنا ان بندشوں میں شاہ صاحب تعلیم کی بندش بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اللہ اکبر. عورت کے حسن و جمال کی بھی بندش ہوتی ہے، رشتے کی بھی بندش ہوتی ہے، صحیح، نفس بندی بھی ہوتی ہے، خواب بندی بھی ہوتی ہے. صحیح. یہ ساری شادہ بندش کی وہ اقسام ہے جو نارمل ہے، جو عام ہے، کہ جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ اس میں پریشان ہے. جی. کے لیے حضور بعض اوقات کوئی کسی کے لیے اچھا کرنے کے لیے بھی بندش لگائی جاتی ہے. بالکل لگائی جاتی ہے. اچھے کرنے سے مراد یہ کہ جیسے آپ کی کوئی اولاد ہے، اب وہ شراب نوشی کی عادت ہے، جی، اس کو غلط کام کرنے کی عادت ہے، اس کو ایسی جگہ جانے کی عادت ہے کہ جہاں پہ یہ شراب کا وہ مجموعہ موجود ہوتا ہے. صحیح. آپ چاہتے ہو تمہاری اولاد اس سے رک جائے تو تم اس کا پیر باندھ دو، تو یہ جائز ہو گئی. جی، اچھے کام کے لیے پیر. اچھا، تو یہ جو اچھے کاموں کے لیے
کیا جاتا ہے یہ نوری عملیات سے کیا جاتا ہے؟ نوری عملیات سے کیا جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص نشے کی حالت میں پڑ گیا, کسی کا شوہر, جی اب بیوی پریشان ہے, اب گھر میں فاقے ہو گئے, اب وہ کام نہیں کر رہا, وہ نشے میں پڑا رہتا ہے, اب وہ کہتے ہیں بھائی تو یہ بیچ وہ بیچ, مجھے لا کے دے. جی تو وہ عورت اپنے شوہر کو نشہ دور کرنے کے لیے اس کی بندش لگا سکتی ہے کہ وہ نشے کے قریب ہی نہ جائے. صحیح. جیسے کوئی آپ کو تنگ زیادہ کر رہا ہے, زبان بند کر دی. زبان بند کر دی. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے اس سے قرض لیا, وہ مانگنے آ رہا, آپ نے اس کی زبان بند کر دی. یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. مطلب کام دونوں پہلو سے دیکھو نا, آئینے کے دونوں رخ دیکھو. کہ جو کام اچھی نیت سے, اچھے کام کے لیے, اچھے اعمال سے کر رہے ہیں وہ جواز کا معاملہ ہے, اور جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات. کیوں کہا گیا ہے؟ سبحان اسی اللہ. لیے تو کہا گیا ہے نا کہ بالکل تمہاری جیسی نیت ہوگی تم پر سزا و جزا کا معاملہ وہی ہوگا. صحیح. تو وہ مطلب بندش لگانا مطلب جیسے یہ زبان بندی کا معاملہ ہے کہ کوئی آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے اور آپ کو تنگ کر رہا ہے, تو آپ اس کی زبان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا عمل ایسا کریں کہ پریشان نہ کریں؟ آپ تمام لوگوں کو سورہ قریش میں نے کیوں تعلیم کی ہے؟ جی کوئی تو وجہ ہوگی. سبحان اللہ. سورہ قریش ہر قسم کی بندش کو توڑ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. صحیح ہے. ایک ہو گیا ختم ہونے کا معاملہ. جی اب ایک ہو گیا نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا. جی تو سورہ قریش کے دونوں پہلو ہیں. صحیح. ہم سورہ قریش کو اس لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر غلط کام میں ملوث ہے, یا زبان دراز ہے, یا بدتمیزی کرتا ہے, جی تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی سورہ قریش سے کی جا سکتا ہے. اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک گلاس پانی لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ تم سے وہ کرتا ہے. جی مثال کے طور پہ آپ اور میں ہوں. میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک کسی اور کی آسانی مثال کے دیں. لیے سمجھانے کے لیے. حضور میں اچھا ہم ایک کر لیتے ہیں, عمران اور زید کو لے لیتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے آپ. ٹھیک ہے. اب عمران زید سے کرتا ہے بدتمیزی, جی بد کلامی کرتا ہے. جی جی تو زید یہ کرے کہ وہ یہ چاہتا ہے زید کی یہ مجھ سے بدتمیزی نہ کرے, اس کی زبان بند ہو, یا یہ مجھ سے اس نے اخلاق سے پیش آئے. تو زید پانی لے, آئے کو سمجھ میں, اور پانی کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش دم کرے, اور 3 گھٹ خود پیے, اور اپنا جھوٹا پانی اس کو پلا دے. اس میں کلی نہیں کرنی؟ نہیں کلی نہ کرے, اچھا بس جھوٹا پانی پیے کہ وہ پانی اس میں لگے اس پہ, صحیح ہے. اور وہ جھوٹا پانی اس کو پلا دے, تو وہ اس کے ساتھ خود بخود اس کی برکت سے ایک تو زید کے لیے محبت ہونی شروع ہو جائے گی اس کے لیے, سبحان اللہ. اور پھر زید کے لیے پھر وہ بری بات نہیں کر نہیں سکے کرے گا, گا. اس کو شر نہیں آسان سا پہنچے. طریقہ ہے. 70 بار پڑھنے میں اگر آپ کو ٹائم لگے نا تو میری طرف سے اجازت ہے 7 بار پڑھ کے کر لو. سبحان اللہ. تو اس کے لیے عامل ہونا سورہ قریش کا ضروری ہے؟ سورہ قریش ورد میں تو رکھے ہیں نا. سبحان اللہ. نہیں کوئی اگر عامل نہ ہو بھلے آپ. صحیح. جیسے ابھی دیکھو جھوٹا کھلانے پلانے میں بھی ایک حکمت ہے, محبت بڑھتی ہے. محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. نہیں ابھی جیسے آپ کا ابھی کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے اور اس کو فوری طور پر کوئی عمل کرنا ہے, اس کو ضرورت پڑتی ہے, تو اس کو فوری طور پر وہ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ورد میں رکھنی چاہیے 70 مرتبہ روزانہ. سورہ قریش تو سمجھ لیں معمول بنا لیں اپنی زندگی کا. 70 مرتبہ. جیسے آپ اپنے نام کو نہیں بھولتے, سنتے ہو, سبحان اللہ. کسی نہ کسی سے منہ سے سنتے ہو کہ فلاں 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 فلاں. اس طریقے سے سورہ قریش کو بھی اپنے ورد میں معمول میں رکھو کہ تمہارے کان سورہ قریش سنیں, تمہاری آنکھیں سورہ قریش دیکھیں, تمہاری زبان سورہ قریش پڑھے, پھر تم اس کے کمالات دیکھنا. سبحان اللہ. حضور سبحان اللہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. یہ بتائیے گا کہ اب پانی پلانے کے لائق نہیں ہے سامنے والا, کہ ایک تو وہ پانی ایک ہوتا ہے نا کہ ساس بہو کا معاملہ ہے, تو ساس بہو کو نہیں پلا سکتی, بہو ساس کو پلائے تو دونوں کو شک والا معاملہ ہوگا کہ کچھ پڑھ کے پلا رہی ہے. اور یہ تو شروع سے ہی جب سے یہ رشتہ بنا ہے, جب سے یہ دشمن والا ہی سمجھا جاتا ہے جو دین سے دور لوگ ہیں ان کے ہاں. تو اب ایسے میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کیا جائے کہ بہو جو نا ایک مٹھی
جو کالی مرچ ہوتی ہے نا, جی, کالی مرچ, بلیک پیپر, بلیک پیپر جو ہوتا ہے وہ ثابت لے, پیسا ہوا نہ لے, صحیح ہے, ثابت 1 مٹھی لے لے جی, اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھے. کتنا لے؟ 1 مٹھی, 1 مٹھی نا, 1 صحیح. مٹھی میں جتنی بھی آئے, جی, چاہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو, صحیح. ہلکے لینا چاہے یا ہلکی لینا چاہے, جسے لینا چاہے بھائی 1 مٹھی میں جتنی آئے لے لے, صحیح ہے, وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھے. صحیح. اب جس کے لیے وہ کر رہی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ نیت کرے اور اس کا تصور کرے. صحیح. تصور کرنے کے بعد 70 بار سورہ قریش پڑھے, پڑھ کے دم کر دے اس کے اوپر. صحیح. دم کر دیا, اب اس کے 7 حصے کر لے, ٹھیک ہے. اور 1 حصہ روزانہ اپنا مقصد بیان کرے اور 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرے اور جلا دے اس کو آگ میں. سبحان اللہ. اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ کسی رات کے وقت کسی بھی ٹائم کر لے یا دن کے وقت کسی بھی ٹائم کر لے, لیکن اگر وہ دن میں کرتی ہے تو بھی 7 دن میں کرنا ہے, اگر وہ رات میں کرتی ہے تو 7 دن رات میں کرنا ہے. صحیح. ٹائم اگر ان کیس کسی بھی وجہ سے تبدیل ہو یہ جاتا ہے, عورت اپنے مطلب اگر کوئی اس کی بیٹی بھی ہے, بد زبان ہے, بد کلام ہے, اس کے لیے بھی کر سکتی ہے. مطلب ہر شخص اپنے اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے شریر سے کر سکتا ہے. ہاں, صحیح. مطلب وہ شر پھیلانے والی ساس ہو, نند ہو, بیٹی ہو, شوہر ہو, کوئی بھی ہو, یا ایک حدیث مجھے آتی ہے نا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کی بد کلامی کی وجہ سے کہ اس کے ماں باپ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. صحیح. حضور نے بڑا سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسے شخص کے لیے. اور مطلب مسلمان کے لیے تو ہے ہی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو یہ تو خیر ہر کسی کو سوچنا چاہیے, لیکن جہاں پر حد سے بات بڑھ جاتی ہے وہاں اللہ کے کلام سے مدد لی جاتی ہے. تو وہ اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا لہجہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. ہاں جی, تو ایسوں کے لیے کوئی وظیفہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ان کا طریقہ کار ہے نا. جیسے آپ کے استاد صاحب ہیں, جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کڑک لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے وہ لڑ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی, اللہ سب میرے استادوں کو سلامت رکھے. ہوتا ہے بعض لوگوں کا لہجہ میں سختی ہوتی ہے. جی ہاں جی, مطلب وہ دل. اچھا, کئی اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یاد آ گیا, تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی عورت کسی غیر محرم سے بات کرے تو اپنے لہجے کو سخت رکھے, کڑک رکھے, نرم مزاجی سے بات نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے نا لہجے کا. جی ہاں, لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جیسے ایک صحابی وہ کم سنتے تھے لیکن اونچا بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو بلکہ ہلکی رکھو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ, کہ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. آپ رونے لگ گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ آیت, اور وہ آگے فرمایا کہ کہیں تمہیں یہ نہ تم اس گمان میں ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے اعمال اکارت کر دیا جائے. کون سے اعمال؟ نیک جو مقبول ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ صحابی رونے لگے, پریشان ہو گئے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ارشاد فرمائی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سنائی نہیں دیتا, اس وجہ سے میں اونچا بول رہا ہوتا ہوں. تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سنائی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ اونچا بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے مطلب دل اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل اچھے. تو مطلب بندش لگانے کے لیے اگر بندش جائز ہے تو لگائی جائے, بندش کسی ناجائز مقصد کے لیے ہے تو اس سے ہمیشہ بچا جائے, اجتناب کیا جائے. صحیح. اور کوئی استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا شاگرد غلط اعمال کا استعمال کر رہا ہے, تو کیا استاد اس کے اعمال بند بھی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے, اور کرتا ہے. مطلب اس کی اجازتیں سلب کرے گا یا کیا کرے گا؟ اس کے عمل کو اجازت, ہاں اجازت تو رہے گی اس کو. اچھا. ہاں, لیکن وہ عمل کے جس کے ذریعے وہ کام کرتا ہے وہ اس کی روحانیت کو سلب کر لیتا ہے. اجازت رہتی ہے اس کو, ثواب ملتا رہے گا اس کو, لیکن پھر وہ کام نہیں کرے گا عمل.
عمل کام نہیں کرے گا تو ایسا کرنا ثواب چاہیے. ملتے تھے. ہاں ہاں، اگر کوئی تمہارا شاگرد ہے، اگر وہ تم نے اس کو کچھ سکھایا ہے، اب وہ غلط اس کا استعمال کر رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم پر شکایتیں پہنچتی ہیں تو تم اس کے عمل کو کیا کرو گے؟ اس کو پہلے تنبیہ کرو گے، سمجھانا، اس کو پہلے سمجھاؤ گے، اس کو 3 دفعہ سمجھا کے اپنی حد پوری کرو گے. پھر بھی وہ نہیں مانے گا تو پھر آپ چوتھا اسٹیپ استاد یہ کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اجوا کھجور کھانے سے بھی بندش ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، مطلب جادو اثر نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں یہ احادیث میں بھی ملتا ہے. جی بالکل. تو ایک ہوتی ہے کہ ایک ہے کہ یہ کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا، ایک جادو تاثیر اپنی دکھا چکا ہے، تو جب یہ کھائی جائے تو فائدہ کرے گی. بالکل فائدہ کرے گی. اگر بندہ بندش لگی ہوئی ہے اس کے بعد، جی اس کے بعد اجوا کھجور ہے، اب وہ 3 کھجور اجوا لے، جی 3 کھجور 5 کھجور یا 7 کھجور لے، طاقت میں. طاقت میں لے. اب زیادہ لوگ نہیں کھاتے تو وہ 3 لے لیں، ہر کھجور پہ 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں اور وہ کھجور کھائیں. کیا پڑھیں؟ سورہ قریش. سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں ہاں، ہر کھجور پر. ہر کھجور پہ 3 کھجوریں ہیں تو 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 21 دفعہ پڑھا جائے گا. 5 ہیں. اچھا، ایک تو سورہ قریش کی برکت اور ایک کھجور کی اپنی افادیت اور اپنی برکت. تو یہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے؟ سر 3 دن کر لیں کافی ہے. 3 دن میں بندش ٹوٹ جائے گی اس کی. سبحان اللہ، 3 دن میں بندش ختم ہو جائے گی اس کی بندش، اجوا کھجور سے ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن کوشش یہ کرے کہ وہ جب بھی رہے نا، جی زیادہ تر وضو کی حالت میں، باوضو رہے. جب تک انسان وضو کی حالت میں رہتا ہے، جی باوضو رہتا ہے وہ، تو جی اس سے سب سے بڑا فائدہ اس کو نظر نہیں لگتی، نظر نہیں لگتی. اس پہ جادو اثر نہیں کرتا، سبحان اللہ، شیطان اس کے قریب نہیں آتا سبحان اللہ. جب تک وہ وضو میں رہتا ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور وضو میں رہے تو بیماری اس سے دور ہونے لگتی ہے. سبحان وضو کو بھی اللہ. لوگ سمجھے نہیں ہیں، وضو سے منہ دھونے کو لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. وضو ایک حصار ہے. وضو ایک حصار ہے. جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو 5 ٹائم پہ حصار میں رکھا ہوا ہے کہ جو شخص فجر میں وضو کرتا ہے اور اس فجر میں جو وضو کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، اس کی اثر، وضو کی تاثیر ظہر تک رہتی ہے. جب اس کی تاثیر ختم ہونے والی ہوتی ہے تو انسان ظہر میں وضو کر لیتا ہے، اور جو ظہر میں وضو کرتا ہے اس کی تاثیر اثر تک رہتی ہے، اور جو اثر تک رہتی ہے پھر وہ اثر میں وضو کر لیتا ہے، اور پھر وہ اثر کی جو تاثیر وہ مغرب تک رہتی ہے، صحیح، پھر وہ مغرب میں وضو کر لیتا ہے. پھر جو مغرب کا وضو کرتا ہے اس کی تاثیر عشاء تک رہتی ہے، صحیح. پھر وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے، اور جب وہ عشاء میں وضو کر لیتا ہے تو اس کی تاثیر فجر تک رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضور کوئی ایک ہی وضو سے 2-3 نمازیں پڑھنے والا ہو تو تاثیر رہے گی؟ تاثیر رہے گی، لیکن اگر اس کے اوپر وضو کر لیتا تھا تو نور اللہ نور والی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ بندش سوری وہ حصار اور مضبوط ہو جائے گا. حصار بالکل مضبوط. یہ دائرہ، یہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کھینچا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ وہ دائرہ حصار ہے جس کو حصار حقیقی بھی کہا جاتا ہے. حقیقی حصار یہی ہے. یہی ہے. کیوں آپ کو 5 ٹائم کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں؟ اللہ جیسے ہم صرف لبیک کہتے ہیں، نماز کے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. جی ہم فرائض سمجھ کر اس کی حقیقت کو نہیں اس سمجھا. کی روح کو نہیں سمجھے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ یوں ہی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. بالکل. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ ملا سے دیتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنا سکھاتے بھی ہیں اور اللہ اللہ میں راز کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ جب انسان وضو کی حالت میں سوتا ہے نا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اللہ اکبر. اور پرسکون نیند آتی ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ وضو کرے اور جو حضور نے فرمایا دعائیں پڑھے اور سو جائے. کیا نیند آتی ہے شاہ صاحب؟ سبحان کہ اللہ، گھر والے اٹھاتے ہیں. پھر ماشاء اللہ. یہ وضو کی برکت ہے. یہ حضور کے نکلے ہوئے منہ مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت ہے. یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے نا تو ہمارے اندر کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہمارا بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو نارمل ہو جاتا ہے، اپنے روٹین پر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. مسا کرنے سے اسپائنل کارڈ کی تمام نسیں تر ہو جاتی ہیں، اور جب وہ 3 دفعہ کلیاں کرتے ہیں تو منہ کی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناک میں پانی چڑھانے سے یہیں سے بیکٹیریا داخل ہوتا ہے، وہ بیکٹیریا وہیں باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے بیچ میں وہ اس کے روکنے کے لیے ناک کے اندر ایک فلٹر بھی لگایا ہے. سبحان اللہ. یہ تو کہا گیا کہ ناک میں پانی کھینچنا چاہیے تاکہ تمہارا فلٹر فریش تر و تازہ رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور خیر بندش پر سر بندش ہی کی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بندش سے بچنے کے لیے تو بتا رہا ہوں وضو. سبحان اللہ. ہم بندش سے باہر نہیں نکلے. جی ہاں، ہم دائرہ بندش میں ہی ہے ابھی، ٹاپک سے ہٹے نہیں ہیں. نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم کسی ٹاپک سے. مطلب کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف وضو میں رہے تو وہ بندش سے مکمل حصار میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور کیا کوئی ایسی بندش بھی ہے جو خطرناک ترین ہے اور اس سے جان چلی جاتی ہے؟ بالکل. ایسی بندش کہ جو بیماری مسلط کی گئی اور اس کے اوپر بندش لگا دی گئی کہ کوئی شخص کو کھول نہ سکے، وہ بیماری اس کی جان لے لیتی ہے. مطلب ایک تو جادو کر کے بندش، مطلب جادو کر کے بیماری میں مبتلا کی. بندش گرہ کو کہتے ہیں نا. صحیح ہے. ایک چیز مسلط کی، تالا لگا کے بند کر دیا، اللہ اکبر. یہ انسان کو موت کے قریب لے جاتی ہے. اس کا کیا کریں؟ اس کا بھی علاج ہے. کچھ علاج ارشاد فرمائیں گے؟ سورہ قریش آپ کو ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ شخص کہ جو اس میں لپیٹ میں آ گیا ہے تو اس کا پھر مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پورا علاج ہوتا ہے اس کا. صحیح. اب دیکھیں نا، اب بیماری آپ کے جسم کے اندر صلاحیت کر گئی، اب جب تک آپ دوا نہیں کھاؤ گے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی. صحیح. اب سورہ قریش اینٹی بایوٹک کی طرح کام تو کرے گی جی، لیکن اس کی مرض کی جو نوعیت ہے نا، اگر وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے تو وہ اس کو آرام تو دے گی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا. ختم کب ہوگا؟ کہ جب سورہ قریش کے دوسرے طریقے سے اس کو نکالو گے. صحیح. پھر وہی نکال سکتا ہے جو سورہ، میں کیوں زور دیتا ہوں کہ سورہ قریش کا عمل کرو. جی. پھر عامل اس کو نکالتا ہے اس میں سے. سورہ قریش کا عامل. سورہ قریش کا عامل. سورہ قریش کا عامل ایسا عامل ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، صحیح، ہر وہ بیماری جو اس کائنات میں موجود ہے، ہر وہ جادو جو اس دنیا میں موجود ہے، جی، ہر وہ شیطان جو اس دنیا میں روئے زمین پر موجود ہے، جی، سب کا علاج ہے سورہ قریش. سورہ قریش. سبحان اللہ. تو کوئی اس جان لیوا، ایک تو دیکھیں جادو اس نے مسلط کر دیا اور بیماری مسلط ہوئی، اب اس کو باندھ دیا، اب پہلے کیا کرے گا؟ پہلے گرہ کھولے گا. پہلے گرہ کھولے گا. اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا طریقہ نہیں کر سکتے عام لوگ، اس کو عام عوام نہیں کر سکتے. اس کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے. اچھا. اب جیسے نا انسان کسی کا آپریٹ کرتا ہے جی ہاں، تو اس کے لوازمات تو چاہیے نا، جی، کہ جس کے ذریعے وہ گرہ کھولے گا. گرہ کھولے گا، پھر اس کے بعد جادو کا علاج کرے گا، اس کے بعد مرض کا بھی علاج کرنا ہوگا. بالکل، مرض کا بھی علاج ہوگا. اب صحت کی بندش آپ کے اوپر لگی، آپ آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہوئے. جی. سب سے پہلے آپ کے اندر کیا سمٹمز پیدا ہوں گے، کیا علامت پیدا ہوں گی؟ بندش کا اثر آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے. جی. کہ سب سے پہلے انسان کے اندر ایسے سمٹمز پیدا ہونے لگیں گے کہ جیسے اس کا دماغ کا حصہ جو نا سن ہونے کی کیفیت پیدا ہوگی. جی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عموماً مریضوں میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ جن کے اوپر بندش لگتی ہے صحت کی، کہ مغرب کی اذانوں کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، جی، اس وقت ان کے سر میں درد اٹھنا شروع ہوتا ہے، اور آدھے سر میں ہوتا ہے شدت کا اٹھتا ہے. جب وہ پہر نکل جاتا ہے وہ درد بغیر ٹیبلٹ کچھ کھائے بغیر کچھ کرے وہ آرام ہونے شروع ہو جاتا ہے. صحیح. جسم کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اندر جیسے سوئیاں چبھتی ہیں نا، ایسی علامت، ایسی فیلنگز اس کو ہوتی ہیں. اچھا، ایک دم اس کی صحت گرنے لگتی ہے.
اس کا وزن گرنے لگتا ہے. صحیح. کیا صحت گرنے لگتی ہے, وزن گرنے لگتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی علامت جی کہ جب مریض سوتا ہے اس کو خواب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ڈوب رہا ہے پانی میں, کہ جیسے آپ اگر جب سوئمنگ پول کے اندر یا سمندر میں یا کہیں جب نہاتے ہو, جب آپ پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہو تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اندر جب بندہ غوطہ لگاتا ہے اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتے لیکن فیلنگ محسوس کی جا سکتی ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے, تو وہی کیفیت سوتے وقت اس کی کیفیت ہوتی ہے. جو ایک دم لگتا ہے کہ کہیں سے گر گیا, ایک دم اٹھتا ہے. پانی کے اندر جیسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی, ایسی فیلنگز ہوتی ہے. گھبرا کر بھی ایک دم اٹھتا ہے. اور ناک سے بھی خون آتا ہے. تو حضور یہ جو علامتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ عام, یہ اس صورت پہ تجویز دیتی ہے کہ آپ کے اوپر صحت کی بندش لگائی ہوئی ہے یا صحت کا جادو کیا ہوا ہے آپ کے اوپر. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا نظر میں بھی ایسی علامتیں ہوتی ہیں کیا؟ نہیں, نظر کی علامت سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. جیسے بلڈ پریشر تیز اور کم ہونے میں بڑی مطلب ملتی جلتی علامتیں بھی بعض ہو جاتی ہیں کہ انسان نہیں دیکھ پا رہا ہوتا کہ بلڈ پریشر تیز ہے یا ہلکا ہے. تو یہاں پر کوئی ایسی چیز کے مطلب کوئی سیم علامات ہیں ان کی ملتی جلتی بندش میں اور نظر میں؟ اصل میں نظر بد میں سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی, کہ اس کی آنکھوں میں نا پھیکا پن ہوتا ہے, رونق نہیں ہوگی اس کی آنکھوں میں. صحیح. کشش نہیں ہوگی. صحیح. اس کا چہرہ پھیکا ہوگا. صحیح. اس کے چہرے پہ ہلکے ہلکے سے دبے پڑنے شروع ہوں گے. یہ نظر بد کی علامتوں میں سے. صحیح. لیکن بندش کی علامتوں میں نے کیا بتایا آپ کو کہ جو اس سے پہلے میں نے سب ایکسپلین کیا. حضور بندش اور نظر سے بھی چیزیں بند ہو جاتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. نظر سے بھی جیسے رزق میں بندش آ رہی ہے یا جو ہے وہ انسان کے چلتے ہوئے کام میں بند ہو گیا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو وہ حسن بند ہو گیا. یہ جیسے رزق صحت بند ہو رہی ہے, اولاد کی بندش صحت کی بھی بندش ہوتی ہے. عورت اور مرد ان دونوں کے حسن جمال کی بھی بندش ہوتی ہے. تو یہ نظر کا بھی یہی علاج ہوگا؟ نظر کا علاج اس سے مختلف ہوتا ہے, بندش کا علاج مختلف ہوتا ہے. نظر کی وجہ سے جو بندش لگ جاتی ہے. ابھی ہمارا ٹاپک نظر نہیں ہے, نہیں ہے, ابھی ہمارا ٹاپک بندش ہے. بندش ہے, لیکن نظر کی وجہ سے بھی بندش لگتی ہے. یہ عرض کر رہا ہوں اس کا. بالکل لگتی ہے. تو کیسے کھولیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ 15 کا نقش لکھیں. صحیح. ٹھیک ہے, 15 کا نقش لکھیں. جی. اس کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے. اور قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف, یہ آپ نے 15 کے نقش میں لکھنا ہے. یہ حروف لکھنا ہے, اوپر نیچے. ہاں, پوری ترتیب سے حروف لکھنا ہے. جیسے یو کا شیپ بنتا ہے, جی, یو کا شیپ بنا ہے, بیچ میں 15 کا نقش ہے اور 15 کا نقش کو ہم یو میں وہ کر دیں. صحیح ہے, مطلب اوپر سے خالی چھوڑنا ہے اور یہ ہاں یو کے شیپ میں آ جائے. اب 15 کا نقش لکھا, اب ہم یو کے شیپ میں لکھیں گے قاف, پھر ہم حروف لکھیں گے ہاں, پھر ہم یا, پھر عین, پھر صاد, اور پھر ہا, پھر میم, پھر عین, پھر سین اور پھر قاف. یہ لکھ دیا, سورہ قریش پڑھ دی, دم کر دی, اور ایک گلاس پانی لیا, اس کے اندر ڈال دیا. پانی حل ہو گیا. جی. یہ میں کسی بندش ختم کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, حسن جمال کی, چہرے کے حسن کے لیے, اچھا, چہرے کی شادابی کے لیے. دیکھیں نظر سے بھی اور بندش سے بھی انسان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. صحیح. چہرے پہ رونق نہیں ہوتی. صحیح. آپ کتنے فیشل کرا لیں, آپ کتنے کلیزنگ کرا لیں, آپ کتنے اپنے اسکن ٹریٹمنٹ کرا لیں, جی, وقتی فائدہ ہوتا ہے, پھر وہ کالا پڑنے لگتا ہے چہرہ. اس کا علاج, اس کا علاج میں بتا رہا ہوں. اگر بندش کے ذریعے ہو, نظر بد کے ذریعے ہو, یہ دونوں میں فائدہ کرے گا یہ عمل. صحیح. یعنی کہ ایک بندش وہ جو لگائی گئی, ایک بندش وہ جو نظر بد کے ذریعے لگی. یہ طریقہ دونوں میں فائدہ مند ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ایک گلاس پانی میں ڈال دیا, اب جب وہ حل ہو گیا, آپ نے پانی رکھا, ایک تھال لیا, آپ نے اس کے اوپر منہ دھویا اپنا اس پانی سے.
صحیح. اس پانی سے منہ دھویا اور اسی پانی سے کلی کری، مطلب منہ میں لیا ایسے کرتے ہیں اور پی لیے. صحیح. 3 دفعہ ایسے کر لیا، باقی اپنے منہ میں چہرے پہ کر لیا. جیسے وضو کرتے ہیں اس طریقے سے اپنے جسم پہ کر لیں، بلکہ پورا وضو کر لیں اس سے. صحیح. تو 3 دن یہ عمل کریں اور اپنا چہرہ دیکھیں. بچہ کو پانی کسی پاک جگہ ڈال دیں. پانی بچے گا ہی نہیں، اور جو پانی تھال میں گر جائے گا اس کو پھر کیاری میں ڈال دیں، پودوں میں ڈال دیں. جی ہاں. کیونکہ پودے بھی ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن نالی میں نہ ڈالیں، جی. بیسن میں نہ ڈالیں، گٹر میں نہ جائے. گٹر میں نہ جائے. بس اس بات کا خیال رکھیں. تو حضور رزق کی بندش کے لیے، رزق کی بندش کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 7 رنگ کے اناج لے لیں. 7 رنگ کے اناج. ہاں. جیسے کالی دال ہو گئی، لال دال ہو گئی، پیلی دال ہو گئی، چاول ہو گئے، آئی بس میں، اور اڑد کی دال ہو گئی، باجرہ بھی لے سکتے ہیں. باجرہ بھی لے سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے 7 چیزیں لے لی. جی. اب آپ اس کو چاہے 1 پاؤ لے لیں، جی. چاہے آدھا کلو لے لیں، چاہے 1 کلو لے لیں، جو آپ کو آسانی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ہر اناج کے اوپر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دی. صحیح. 49 دفعہ ہو گئے. 49 ٹائمز. 49 ٹائمز ہو گئی. جی. اس کے بعد جس مریض کے لیے آپ نے کرنا ہے، جس مریض کے لیے کرنا ہے کہ اس کے اوپر سے رزق بندش کھلے، جی. اس کے اوپر سے اتاریں. جی. ٹھیک ہے. اور اس کو صدقہ کر دیں جو لیتا ہوں، یا پرندوں کو ڈال دیں، یا قبرستان میں چینٹیاں جو ہوتے ہیں نا ادھر جا کے ڈال دیں مکس کر کے. اچھا مکس کرنی اچھا ہے. اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر مکس کر کے اس کے 7 حصے کر لیں. ایک حصہ روزانہ مریض اپنے اوپر سے اتار کے قبرستان میں ڈال دیں، یا ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ کھا لیں. صحیح. تو یہ 7 دن ایسا کر لیں. 7 دن ایسا کر لیں، اس کی بندش ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اور سورہ قریش 70 مرتبہ صبح شام. نہیں 70 بار نہیں، وہ تو پڑھتے رہے اپنا، لیکن عمل کے دوران ہر اس پہ 7 بار مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک. تو حضور صحت میں بھی بندش ہو جاتی ہے. صحت کی بندش بھی ہوتی ہے. صحت کی بندش کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بیری کے پتے لینے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اور بیری کے پتے لیں اور 15 کا نقش لکھیں. صحیح. اچھا اس میں 786 نہیں لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا. صحیح. اس میں صرف عدد لکھنا. جی. ایک پتیلا بھریں جی. پانی، اس میں بیری کے پتے ڈال دیں، اس میں وہ تعویذ ڈال دیں، جی. اس کو پکائیں. صحیح ہے. اتنا کہ پانی کھول جائے، جی. چھوڑ دیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. بالکل ٹھنڈا نہیں مطلب نارمل، جیسے وہ اس سے غسل کر سکے. جی. اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے پانی سے وضو کرے مریض. صحیح ہے. اس پانی سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اسی پانی سے غسل کر لیں. صحیح. اب یہ پانی نالی میں جا سکتا ہے. ابھی پانی نالی میں جا سکتا ہے. صحیح. تو کسی خاص دن کرنا ہے؟ کسی بھی خاص دن، مطلب ہفتے کے روز کر لیں جی. یا منگل کے روز کر لیں. صحیح. اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم غسل اس طریقے سے کرتے ہیں نا جیسا غسل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جی. تو ہمارے اوپر سے نظر بد بھی ختم ہوتی ہے، ہمارے اوپر سے بندش بھی ختم ہوتی ہے. صحیح. اگر ہمارے مسلمانوں کے اندر وضو کا سسٹم نہ ہوتا، غسل کا سسٹم نہ ہوتا، تو ہر دوسرا بندہ شیطان ہوتا. اچھا. صحیح. کیونکہ پانی رحمت ہے. اور ہم لوگ جو غسل سے اور وضو سے دور ہو رہے ہیں، دین سے اتنا ہی دور ہو رہے ہیں اور شیطانیت غالب آ رہی ہے. پریشانی میں اتنا ہی مبتلا ہو رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. مطلب با وضو اچھا رہنا. غسل یہ نہیں کہ آپ روز کرو. اچھا. ہاں جی. جب کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو گے ان شر سے محفوظ رہو، جی. نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہو، صحیح. تو ہر تیسرے دن غسل کیا کرو جو آپ نے عام حالت میں. آپ نے جو تعلیم کی ہے وہ یا نارملی؟ نارملی مطلب بیری کے پتوں سے نہیں، شاور سے بھی کر سکتے. شاور سے بھی کر سکتے ہو، صحیح ہے. لیکن اسی ترتیب سے جیسا شریعت میں حکم ہے. صحیح. ہر 3 دن کے بعد جو بندہ غسل کر لیتا ہے جی. تو وہ محفوظ رہتا ہے بیماریوں سے بھی، بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بھی. سبحان اللہ. حضور اولاد کی بندش اگر ہو تو کیا کریں؟ اولاد کی بندش اگر ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میاں بیوی سورہ محمد پڑھیں. صحیح ہے. ایک بار پڑھ کے پانی دم کریں،
خود عورت بھی پیے اور مرد بھی پیے. جی. اب مرد 7 چھوارے لے. کوئی خاص چھوارے ہیں؟ کوئی سے بھی لے لیں. کہ ویسے اصل میں تو بہتر یہ ہے کہ نر چھوارا لے جو بڑا ہوتا ہے، جسے کشن خرما کہا جاتا ہے. صحیح. کشن خرما. کشن خرما کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ نسل کا چھوارا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ 7 لے لیں. جی. ٹھیک ہے. اب ہر چھوارے پہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے. ہر چھوارے پر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے. دم کر دیں. ٹھیک ہے. 3 چھوارے اپنی عورت کو دے دیں. 3 چھوارے خاتون کو دے دیں. اور 4 چھوارے خود رکھ لیں. صحیح ہے. آئی بس سمجھ میں. اب دے دیے اس کو. جی. اب طریقہ کار سمجھ لیں، نوٹ کر لیں. اولاد کے لیے، اولاد کی بندش کو ختم کرنے کے لیے. جی. جب میاں بیوی صحبت کریں تو دونوں پہلے غسل کریں. صحیح. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہمارے اوپر جو بندش ہے وہ ختم ہو. صحیح ہے. اور طریقہ اس کے کار یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں. نماز میں پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں. جی. اور سورہ فلق پڑھیں. سورہ فلق پڑھیں پہلی رکعت. پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں. صحیح ہے. نماز کو مکمل کر لیں. قرآن کی آخری 2 کل دونوں رکعتوں میں پڑھیں. مکمل کر لیں. جی. مکمل کرنے کے بعد عورت صحبت کرنے سے پہلے چھوارا کھائے. ایک چھوارا. صحیح ہے. اور مرد صحبت کرنے کے بعد چھوارا کھائے. اچھا. صحیح ہے. جب میں تھوڑا سا جب ضرورت ہو جی ہاں. اس وقت یہ چھوارا استعمال کیا جائے. مطلب 7 چھوارے ہیں نا، 3 عورت کے چلے گئے، 4 مرد کے پاس چلے گئے. جی. مطلب جب انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بندش کے توڑ کے لیے عمل کریں تو سب سے پہلے انہوں نے نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد نفل جو آپ نے سورہ طریقہ فلق اور سورہ ناس پڑھ سورہ فلق اور ناس دونوں رکعتوں میں ترتیب کے ساتھ پڑھ لیے. اور اس کے بعد انہوں نے عورت چھوارا پہلے کھا لے گی جس پر 7 دفعہ پڑھا ہوا تھا 7 چھواروں پر، اور صحبت کے بعد مرد نے استعمال کرنا ہے. ویسے دودھ کے ساتھ کریں گے یا ایسے کھا لیں پانی پئیں؟ دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 7 چھوارے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ایک چھوارا ہو گیا. اب کیا کریں؟ باقی جب نیکسٹ ہو جی ہاں. تو پھر اس اسٹیپ میں یہ استعمال کریں. اچھا، یہ تسلسل کے ساتھ 7 دن 6 دن ضروری نہیں؟ ضروری نہیں ہے اس کا. صحیح. ہاں، بس یہ اولاد کے لیے ہے نا. جی ہاں. اور اولاد کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے. صحیح ہے. تو یہ جب انسان اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس کی بندش ٹوٹتی ہے. صحیح. تو یہ ہفتہ وار کیا جا سکتا ہے؟ ہفتہ وار کیا جا سکتا ہے. کوئی خاص دن اس کے لیے اچھا ہے؟ جمعے کی شب. شب جمعہ کے صبح جمعہ پڑھنا ہو. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بہترین طریقہ کار ہے. اور عورت کے حسن و جمال کا تو آپ نے ارشاد فرمایا. تعلیم کا کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ بچوں کی تعلیم پر نظر لگ گئی یا بندش ہو گئی تو کیا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے بہترین قاف، ہا، یا، عین، صاد. ہا، میم، عین، سین، قاف. ٹھیک ہے. اب بچے اگر چھوٹے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں. کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف. ہاں، بس ان کے گلے میں ڈال دیں. صحیح ہے. اور ماں جب بچہ اسکول جائے جی یا کالج جائے تو شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پہ قاف، ہا، یا، عین، صاد ملا کے لکھے اور ہا، میم، عین، سین، قاف پورا لکھے اور اس پہ دم کر دے اور بچے کو بھیج دے. ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے. سبحان اللہ. شہادت کی انگلی سے لکھے. صحیح. آج کل والدین اس طرح کے عمل کرنے سے بچوں سے ڈرتے بھی ہیں کہ بچے کی ماں یہ کیا کر رہی ہے، تو اشارے سے دور سے بھی لکھ سکتے ہیں. تصور میں بھی لکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اور بچوں کو کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، قاف لکھ کے زعفران کے پانی سے بچوں کو دودھ میں ڈال کے پلائیں. سبحان اللہ. 7 دن ریگولر پلا دیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب، یہ جو حروف مقطعات ہیں جی یہ بندش کے لیے کمال کا اثر تاثیر رکھتے ہیں. کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہاں، ہا، میم، عین، سین، قاف. صحیح. اس کو فنگر پہ بھی پڑھا جاتا ہے. قاف، ہا، یا، عین، صاد کر کے بند کر دیا، ہا، میم، عین، سین، قاف کر کے کھول دیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ماں اپنے بچے پہ اگر بچے پہ لکھ نہیں سکتی تو جب بچہ جا رہا ہو جی تو ماں اس طریقے سے پڑھے قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف. یہ ایک ہو گیا قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف. یہ 2 ہو گیا. اس طریقے سے 7 بار مٹھیاں بند کر کے مٹھیاں کھولے اور تصور میں اپنے بچے پہ دم کر لیں. کمال کا اثر ہوگا اس کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سے ماں کے اوپر سے بھی بندش ختم ہوگی یہ پڑھنے سے. جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اگر میں آپ کو صرف قاف ہا یا عین صاد سے بندش لگانے کے طریقے بتاؤں نا تو میں 1000 طریقے بتا سکتا ہوں. اللہ. اور قاف ہا یا عین صاد کی بندش جو نا وہ کھلتی ہے ہا میم عین سین قاف سے. سبحان اللہ. ہا میم عین سین قاف سے بندش کھولنے کے 1000 طریقے بتا دوں گا میں آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر حرف سے الگ الگ طریقے کا.